السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سبھی سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا واقعی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم 12 ربیع الاول کو ہی ہوا تھا، یا پھر یہ ایک صرف مشہور روایت ہے؟ اور اگر 12 ربیع الاول ہی تھا تو پھر اس دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کیوں نہیں ہوئے؟ کیا صحابہ اکرام نے بھی کبھی اس دن کو عید کی طرح منایا؟ کیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی خاص جشن منایا؟ آخر اس دن مدینہ میں کیا ہوا تھا؟ کیا اس دن صرف خوشی تھی یا پوری امت غم میں ڈوب گئی تھی؟ آج سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں چلتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم یقیناً 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو۔ تو سچ کیا ہے؟ آج ہم کسی فرقے کی بات نہیں کریں گے، نہ کسی مناظرہ کریں گے، ہم صرف قرآن، صحیح حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو وہ بات پتہ چلے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے، اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی تھی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی؟ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں پرانی تاریخ کی کتابوں میں مختلف اقوال ملتا ہے۔ کچھ علماء نے 2 ربیع الاول لکھا، کچھ نے 8، کچھ نے 9، کچھ نے 10، اور بہت سے علماء نے 12 ربیع الاول کا ذکر کیا۔ یعنی پیدائش کی ایگزیکٹ تاریخ پر تمام علماء کا اجماع نہیں ہے۔ پھر 12 ربیع الاول اتنا مشہور کیوں ہو؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ 12 ربیع الاول کی روایت تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، اسی وجہ سے دنیا کے بہت سے مسلمان اس تاریخ کو مشہور مانتے ہیں، لیکن کئی محقق علماء نے حساب اور تاریخی دلیلوں کی بنیاد پر 9 ربیع الاول کو زیادہ قریبی قرار دیے۔ اسی لیے یہ کہنا 100% یقین کے ساتھ صرف 12 ہی تاریخ تھی، یہ بات تاریخی طور پر سب علماء کے نزدیک مسلم نہیں ہے۔ ایک بات جس پر سب کا اتفاق ہے، چاہے تاریخ 8 ہو، 9 ہو یا 12، ایک بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سب سے بڑی نعمت دی، اور وہ نعمت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمیں آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی اصل بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس حدیث سے ہمیں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منڈے یعنی اتوار کے دن ہوئی تھی، لیکن حدیث میں تاریخ کا ذکر نہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ اب آتے ہیں اس واقعہ پر جس نے پوری امت کو ہلا دیا۔ یہی وہ دن تھا جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ مدینہ کی گلیاں سوگ میں ڈوب گئی، صحابہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا، جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، آپ اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی پاک ہیں۔ پھر مسجد میں گئے اور وہ آیت پڑھی، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے۔ یہ سنتے ہی صحابہ پر حقیقت واضح ہوئی اور پوری مسجد رونے لگی کہ صحابہ نے 12 ربیع الاول کو جشن منایا۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یا دوسرے صحابہ ہر سال 12 ربیع الاول کو کوئی خاص جشن مناتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی محبت یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ ان کی زندگی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پیدائش کی تاریخ 8 تھی یا 9 یا 12، سب سے ضروری بات یہ ہے
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم پڑوسی کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روز درود پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں تو صرف تاریخ جان لینے کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصلی طریقہ، اگر آپ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو روز درود شریف پڑھیے، سنت کو اپنی زندگی میں لائے، قرآن سمجھ کر پڑھیے، سچ بولیے، امانت میں خیانت مت کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم ہے۔ آج کے لیے ایک پیغام۔ آج سوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختلاف کے باوجود اخلاق اور محبت سکھائی۔ اگر کسی کا تاریخی نظریہ الگ ہو تو اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، علم سے بات کیجیے، ادب سے بات کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بات کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، لیکن ایک سہ تاریخ کے بارے میں علماء کے درمیان متفق روایت موجود ہے، اور یہ بھی جانا کہ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال بھی ہوئے۔ اسی لیے ہمارے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں اور ان کی سنت اور عمل کریں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بے شک تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسلامی باتیں جانیں اور ان پر عمل کریں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ حافظ دوستو۔